بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ ریڈرز، اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجیے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجیے آپ کو کہانی کیسی لگی، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف، لیکن اگلے ہی پل سر پہ بالوں سے پن کھینچ کر تالے کا معائنہ کرنے لگی اور 2 منٹ میں وہ تالا کھل چکا تھا۔ ارشمان کو وہ اس کام میں کافی ماہر معلوم ہوئی۔ تابش کے پیچھے ہی وہ بھی گھر میں داخل ہوا۔ کھلا صحن جس کے ایک طرف گملوں پہ پھول سجے ہوئے تھے جن کے پاس سے سیڑھیاں چھت کو جا رہی تھیں، اور ساتھ ہی باتھ روم تھا جس کے دروازے کے ساتھ بیسن لگا ہوا تھا۔ سامنے برآمدہ تھا جس میں چارپائیاں بچھائی گئی تھیں۔ 2 کمرے اور ایک کچن تھا۔ وہ گھر ارشمان کو خستہ حال لیکن بہت صاف ستھرا لگا۔ 2 دفعہ صابن سے ہاتھ منہ دھونے کے بعد وہ پلٹا تو ظاہرہ نے صاف ستھرا ٹاول اسے تھمایا جس کے بال بھی گیلے ہو چکے تھے۔ ارشمان نے ایک چور نظر کال پہ لگے جھنجھلائے ہوئے تابش پہ ڈالنے کے بعد ظاہرہ پر ڈالی، رونے کی وجہ سے جس کی کالی آنکھوں کے پپوٹے ہی نہیں ناک بھی سوج چکا تھا۔ برش بھی تو آپ کو زلفیں پونی سے نکل چکی تھی۔ ارشمان کو اندازہ لگانا مشکل لگا کہ وہ سنجیدہ ہے یا طنز کے تیر مار رہی ہے۔ وہ نام سر ہلاتا، ٹاول واپس کرتا، تابش کے فری ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ 1 گلاس پانی ملے گا؟ اس نے برآمدے میں قدم رکھتی ظاہرہ سے پوچھا۔ آ جائیں، بیٹھ کر پی لیں، وہ کہتی کچن میں چلی گئی۔ جو بھی تھا وہ گھر آئے مہمان کی عزت کرنا خوب جانتی تھی۔ ویسے بھی جب وہ اپنی غلطی مان چکا تھا اور اتنی دیر سے ان کے ساتھ بنا ماتھے پہ بل ڈالے خوار ہو رہا تھا، پھر سخت کلامی کی تو کوئی وجہ بنتی ہی نہیں تھی۔ وہ برآمدے میں ارحان کے پاس ہی بیٹھ گیا جو انجیکشن کی وجہ سے غنودگی میں جا رہا تھا۔ سوری بچے، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کے نہیں کیا، وہ ارحان کے زرد ہوتے چہرے پہ نظر جماتا دکھی انداز میں بولا۔ مجھے اندازہ ہے۔ ظاہرہ کے کہنے پر وہ چونک کے سیدھا ہوتا، اس کی سنجیدہ چہرے کو دیکھتا، پلیٹ میں رکھا پانی کا گلاس اس کے ہاتھوں سے لیتا، پینے لگا۔ چلے، تابش کال بند کرتا برآمدے میں آیا تو ارشمان خالی گلاس فرش پہ رکھتا کھڑا ہو گیا۔ ہماری وجہ سے آپ کا دن خراب ہو گیا، اس کے لیے معزز۔ ظاہرہ کا اشارہ دونوں کی جانب تھا۔ کیسی باتیں کرتی ہو تم، چچا زاد ہو میری، آپ لوگوں کا دکھ میرا بھی دکھ ہے، اور ارحان تو میرا چھوٹا بھائی ہے، اس لیے دوبارہ ایسی فضول بات کر کے میرے خلوص کو ٹھیس مت پہنچانا، کیونکہ میں ظاہرہ افندی کو حرم افندی سے بہت مختلف سمجھتا ہوں۔ اس فرق کو ہمیشہ قائم ہی رکھنا۔ ہماری ناپسند کرنے یا کہہ دینے سے خون سے بنے رشتے نہ تو ٹوٹتے ہیں اور نہ ہی ختم ہوتے ہیں۔ دروازہ بند کر لو۔ وہ بہت کچھ باور کرواتا دروازے کی جانب بڑھا اور زمین ناپتا خاموش کھڑا۔ ارشمان بھی اس کے پیچھے باہر نکلا تھا۔ سارے مہمان جو آ چکے تھے۔ سلجوق بھی رسم کی وجہ سے صنم کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ حرم تیمور کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ انہیں بھی گھر چھوڑ دے۔ تیمور اسی لڑکے کے ساتھ حرم کو نظر آیا تو اس کے دل کی دھڑکن تھمنے لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ لڑکا سر جھکائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، غلطی میری ہی تھی، میں اپنے کل والے عمل پہ شرمندہ ہوں۔ حرم نے گردن اٹھا کر تائی امی اور ان کی بہن کو دیکھا۔ جیسے ہی نظر جبراً پیچھے کھڑے تابش پہ پڑی، اس کی کن پڑی کی لکیر واضح ہوئی۔ یہ کیا بول رہا ہے سفینہ بیگم، جو پہلے ہی ظاہرہ اور ارحان کی وجہ سے پریشان تھی؟ اس لڑکے کی باتوں نے انہیں مزید پریشان کر دیا۔ اس لڑکے نے کل میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی لیکن کسی نے میرا یقین نہ کیا۔ تائی امی کو بھی ہمیشہ کی طرح ہماری تربیت ہی غلط لگی۔ حرم نے ایک لفظ پہ زور دیا تو بڑی تائی نے ہنکارا بھرا۔ چھوٹی تائی بے شک سیدھے منہ بات نہ کرتی تھی لیکن اس نے کبھی ایسی ویسی کوئی بات بھی نہ کی تھی جو ان کی دل آزاری کا باعث بنتی۔ سفینہ بیگم نے سر تھام لیا۔ حرم نے مسکرا کر تیمور کو دیکھا۔ آج افندی ہاؤس کے ایک باشندے کے لیے حرم افندی کے دل میں اپنائیت جاگی تھی۔ دل نے گواہی دی تھی کہ وہ آئندہ زندگی میں اس شخص پہ اعتبار کر سکتی ہے جو حق کے لیے آواز اٹھانا جانتا تھا، جو تائی امی کے غصے کی پرواہ کیے بغیر ان کے لیے ڈرائیور بھی بن سکتا تھا۔ تیمور افندی آج اس کے دل کی اونچائی تک رسائی پانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ تیمور انہیں گھر کے باہر چھوڑ کر چلا گیا تو حرم دل میں دعا کرتی کہ امی ارحان کو دیکھ کر ٹینشن نہ لے۔ مین دروازہ بجانے لگی۔ گھر آ کر سفینہ بیگم کی نظر جیسے ہی ارحان پہ گئی، ان کا ہاتھ دل کے مقام پر جا ٹھہرا۔ میرا بچہ، کیا ہوا میرے بچے کو؟ کچھ نہیں امی، گر گیا تھا تو سر پہ زخم آ گیا، اس لیے میں اسے گھر لے آئی پٹی کروا کر تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ انہوں نے سوئے ہوئے ارحان کی پیشانی چومی جو پٹی میں جکڑی ہوئی تھی۔ صدے شکر کہ وہ ارحان کو چینج کروا کے اپنے اور اس کے کپڑے دھو چکی تھی۔ ظاہرہ نے سوچتے ہوئے شکر کی سانس بھری۔ امی ٹھیک ہے؟ وہ ظاہرہ کے تسلی دینے پہ انہیں حوصلہ ہوا تھا۔
پھپھو فجر کہاں ہے؟ حارث نے دھنیا کاٹتی رضیہ بیگم سے پوچھا۔ وہ کچن میں ہے۔ جواب ملنے پہ حارث مسکراتا ہوا کچن میں چلا آیا۔ تم نے بات کی؟ وہ سلیپ سے ٹیک لگاتا گوشت بھونتی فجر سے پوچھنے لگا۔ نہیں، اور نہ ہی کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ کوئی بہت ہی ڈھیٹ ہو تم۔ آپ سے تو کم ہی ہوں۔ میرے کندھے پہ بندوق رکھ کر گولیاں کیوں چلا رہے ہیں؟ خود ہی بات کر لینا۔ وہ بھی دو بدو بولی۔ مجھے زبان چلانے والی عورت زہر لگتی ہے۔ حارث نے ناگواری سے کہا۔ مجھے معلوم ہے۔ وہ سالن میں چمچ ہلاتی عام سے انداز میں بولی۔ میں نے سر سے بات کر کے 2 مہینوں کا ٹائم لیا ہے۔ اب تم موقع دیکھ کر بات کر لینا پلیز۔ وہ جانتا تھا فجر کی رضامندی شامل ہوگی تو گھر والوں کو منانے میں وقت نہیں ہوگی، دقت نہیں ہوگی، اس لیے وہ لہجہ نرم کرتا منت بھرے انداز میں کہنے لگا۔ فجر نے سر اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جس سے وہ ایک لمبے عرصے سے محبت کرتی آئی تھی۔ جب اتنا انتظار کر لیا تو 2 سال بھی گزر ہی جائیں گے۔ وہ سر ہلاتی پھر سے توجہ سالن کی طرف مرکوز کر گئی۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ دل سے مسکرایا لیکن فجر مسکرا بھی نہ سکی۔ پھر وہ کافی دیر تک کھڑا ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا جیسے وہ پہلے کیا کرتا تھا۔ سین میں ایک سائڈ پہ بچے بیٹھے پڑھ رہے تھے، وہیں تھوڑا دور چارپائی پہ ظاہرہ آہان کی پٹی کر رہی تھی اور حرم چاول چن رہی تھی۔ پٹی کرنے کے بعد اس نے آہان کو پائیوڈین کمرے میں رکھنے کا بولا اور توجہ کسی سوچ میں گم مسکراتی حرم کی جانب مرکوز کی۔ کس جہاں پہ پہنچی ہوئی ہو؟ ظاہرہ نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے پوچھا۔ تیمور بھائی کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ وہ چاولوں کو صاف کرتی منمنائی۔ کیا انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا؟ ظاہرہ نے حیرانگی سے پوچھا تو حرم کا سر ہاں میں ہلا۔ تائی امی کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ اف، کیا ہی بتاؤں، مت پوچھو کتنا مزہ آیا مجھے، وہ چہکتے ہوئے بتانے لگی۔ تیمور اور بنا مقصد حرم کے لیے اتنا کچھ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ظاہرہ گہری سوچ میں گم ہو چکی تھی۔ کچھ باتوں کو سمجھنے میں برس لگ جاتے ہیں اور کئی باتیں لمحوں میں ہی سمجھ آ جایا کرتی ہیں۔ سمجھنے والے خاموشی میں بھی سمجھ لیتے ہیں۔ باتوں کی بات تو بہت دور رہی۔ جس نے سمجھنا ہی نہ ہو اس کے لیے غصہ کر کے اپنا خون جلانے کی بجائے کیوں نہ مسکرا کر اس کا ہی خون جلا دیا جائے۔ وہ حرم خان کے بارے میں سوچتی اسے جواب دینے لگی۔ کافی دیر بعد بھی جب جواب نہ آیا تو اسے غصہ آنے لگا۔ سبیکا، تم نے اس چوزے سے بدلہ لینے کے لیے اس کی چونچی بند کروانے کے لیے میسج کیا تھا، اور یہ کیا باتیں کر رہی ہو؟ اس نے اپنا ہی سینڈ کیا میسج پڑھتے ہوئے خود کو گھرکا۔ کچھ سوچتے ہوئے پھر سے میسج کیا نوش کی، پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ اب جواب دے۔ پھر اس کی رنگ برنگی گالیاں گفٹ کرتی ہوں۔ آیا بڑا مجھے ٹوتھ پیسٹ گفٹ کرنے والا۔ اس نے عادت سے مجبور خود کو ہی بتاتے ہوئے موبائل سائڈ پہ رکھا تھا۔ شکر ہے یار پریزنٹیشن اچھی ہو گئی، 2 دن سے دماغ کھپا رہا تھا اس پہ۔ اس نے بڑا برگر کا بائٹ لیتے ہوئے کہا۔ تحمل سے کھا لے۔ حسن نے اسے ندیدے پن کی طرح کھانے پر ٹونٹ کیا۔ یار مت پوچھ، ناشتہ تک نہیں کر پایا، اس نے بھرے ہوئے منہ سے کہا، لیکن جب سامنے سے سبیکا اپنی چیلیوں کے ساتھ آتی دکھائی دی، منہ میں ڈالا برگر کا ٹکڑا گلے میں ہی کہیں اٹکتا محسوس ہوا، جسے کولڈ ڈرنک کا سپ لے کر حلق سے نیچے اتارا اور وہ چلتی ہوئی اس کے سامنے والی ٹیبل پہ آ ٹکی۔ وہ اسے اچھے سے جانتا تھا، اس نے ایسا جان بوجھ کر کیا۔ ہاں آشی، تم کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بلند آواز میں بولی۔ یار تمہاری اور راحل کی ویڈیو وائرل ہو گئی، لوگوں کو تمہارا کپل بہت پسند آ رہا ہے، یہ دیکھو کمنٹس میں لوگ تم دونوں کو ساتھ میں دیکھنے کے خواہاں ہیں۔ وہ پرجوش سی بولی تو سبینہ نے گردن اکڑائی۔ میں کیا سوچ رہا ہوں ہم ناران کاغان وزٹ کو چلتے ہیں، کیونکہ ایسے ایریاز میں بنائی گئی ویڈیوز لوگوں کو زیادہ پسند آتی ہیں۔ تم کیا کہتی ہو؟ راحل نے ساتھ میں سبیکا کی مرضی دریافت کی۔ پہلے کھانے کو تو کچھ منگواؤ، پھر سوچتے ہیں اس بارے میں بھی۔ وہ ترچھی نگاہ حرم خان پہ ڈالتے ہوئے بولی۔ آدھا کھایا برگر ویسے کا ویسے پڑا تھا۔ اس کی باتوں پہ حرم خان کے دماغ کے فیوز اڑ چکے تھے۔ چل یار چلتے ہیں ادھر سے، حسن نے اس کی تنیرہ کے دیکھتے ہوئے لاچاری سے کہا، مگر وہ انس نہ کرتا۔ موبائل میں کچھ کھوجنے لگا، کیونکہ پریزنٹیشن کی وجہ سے وہ انسٹا کا چکر نہ لگا پایا تھا۔ اس نے 2 دن میں 2 اپلوڈ کی تھی۔ اس کی 3 ویڈیوز دیکھی، ایک میں راحل اسے گھما رہا تھا، ایک میں سبیکا نے اس کے کندھے پہ سر رکھا تھا، اور ایک میں دونوں بھاگ رہے تھے۔ راحل اس کا ہاتھ تھامے کچھ قدم آگے تھا، جبکہ سبیکا پیچھے تھی۔ حرم خان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ وہ چیٹس پہ آیا تو کئی میسیجز کے ساتھ چاندنی کے بھی 2 میسیج آئے ہوئے تھے۔ یہ آئی ڈی اسپیشل اس نے سبیکا کے لیے بنائی تھی، کیونکہ وہ ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کرنے والی ہر ویڈیو انسٹا کی زینت بھی ضرور بنایا کرتی تھی، اور سارے عام نفرت کا مظاہرہ کرنے والا اپنی پرسنل آئی ڈی سے اسے فالو کرنے سے تو رہا، اس لیے مسٹر کھڑوس والی آئی ڈی سے اس کی ہر ویڈیو پہ کمنٹ کی صورت میں بھڑاس نکال لیا کرتا۔ حیرت ویسے نائی خود کرتی ہے اور نوٹنکی مجھ معصوم کو کہہ رہی ہے، اس نے میسج چھوڑتے ہوئے
خود کو گھورتے حسن کو دیکھا اور ہلکے سے مسکرایا. کیا ہوا؟ یہ تو تم بتاؤ گے تمہیں کیا ہوا؟ 2 منٹ پہلے جو چہرہ غصے سے سرخ تھا اب اس مکڑے پہ غصے کا نام و نشان بھی نہیں ہے. غصہ کر کے اپنا خون جلانے سے بہتر ہے مسکرا کر غصہ دلانے والے کا ہی خون جلا دیا جائے. وہ اس کا میسج ریپیٹ کرتا مسکرایا اور اس کی مسکراہٹ ترچھی نگاہوں سے تکتی سبیکا کو آگ بگلا کر گئی. وہ جو امید کر رہی تھی کہ ارمغان لال بہو کا ہوتا یہاں سے چلا جائے گا، لیکن اسے لاپرواہ انداز میں بیٹھا اور مسکرا کر حسن سے باتیں کرتا دیکھ کر وہ تب ہی گئی تھی. شام میں وہ سو کر اٹھی تو عادتاً سب سے پہلے ہاتھ موبائل تک گیا، لیکن موبائل کو آس پاس موجود نہ پا کر اسے نیند سے بھری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے اپنا بیگ اٹھا کر موبائل نکالا، کیونکہ یونی سے آنے کے بعد وہ موبائل دیکھے بغیر سو گئی تھی. یہ بند کیسے ہو گیا؟ کہیں چارجنگ تو لو نہیں ہو گئی؟ سبیکا نے سوچتے ہوئے موبائل آن کیا. آن ہوتے ہی اس نے آدھی کھلی آنکھوں سے واٹس ایپ کھولا، جہاں دھماکے دار خبر اس کی منتظر تھی. عاشی اور راحیل کی لاتعداد میسیج دیکھ کر اسے عجیب لگا. چیٹ کھلتے ہی پہلی نظر اس کی جس تصویر پہ گئی اسے دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا. ویسی ایک نہیں کئی تصویریں تھیں. یہ کیا ہے؟ وہ نام سریلا تھی. اچھل کر بیٹھ سے اتری. وہ سبیکا ہی کی تصویریں تھیں جو برہنہ لباس زیبتن کیے کسی مفتی صاحب کے گلے میں باہیں ڈالے کھڑی تھی، تو کسی میں گلے کا ہار بنی اس کا بوسہ لے رہی تھی، تو کسی میں اس کی باہوں میں بیٹھی تھی. کیپشن کیا گیا تھا: مجھے بچپن سے ہی مفتی صاحب جیسے لوگ اٹریکٹ کرتے تھے، انہیں دیکھ کر میں ہی دل انہیں پانے کے لیے مچلنے لگا. بہت جلد آپ سب ہمیں ساتھ دیکھیں گے. حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ سب فوٹوز اس کے اکاؤنٹ سے ہی اپلوڈ کی گئی تھی. یہ کون کر سکتا ہے؟ ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. پھر وجود زلزلوں کی زد میں آ چکا تھا. ارمغان، ہاں اسی نے کیا ہے یہ سب. سبیکا کے ذہن میں موبائل کو دیکھ کر مسکراتے ارمغان کی تصویر نمایاں ہوئی تھی. ہاں اسی نے کیا، ورنہ میرے موبائل تک رسائی کون پا سکتا ہے؟ وہ بنا سوچے سمجھے ننگے پاؤں نیچے بھاگی تھی. ارشمان اور دادا کے علاوہ سبھی لان میں بیٹھے شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، کیونکہ وہ دادا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کو لائبریری لے کر گیا تھا. اچانک سے سبیکا کی کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی چیخیں سب نے سنی تھی. بابا بابا وہ چلاتی ہوئی لان میں چلی آئی. اسے روتا دیکھ کر سبھی کے چہروں سے پریشانیاں ٹپکنے لگی تھی. کیا ہوا بچے؟ یہ دیکھیں بابا. وہ موبائل کی اسکرین ان کے سامنے کرتی دھاڑے مار مار کر رونے لگی تو عائشہ بیگم بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی. کیا ہے یہ سب؟ محمود عالم آگ بگولا ہونے لگے. سجاد عالم نے جیسے ہی موبائل پکڑا ان کی بھی حالت مختلف نہ رہی. ارمغان نے بڑھ کر موبائل کی اسکرین کو صدمے سے دیکھا تھا. کس نے کی ہے یہ بےہودہ حرکت؟ سبیکا کے رونے میں ٹھہراؤ سا آ گیا تھا. تایا ابو یہ سب ارمغان نے کیا ہے. وہ ایک چٹی نگاہ ارمغان کے سراپے پہ ڈالتی منمنائی. ارمغان کا خون کھول اٹھا. اتنے بڑے بہتان میں بابا میں نے کیا؟ یہ ابھی بات منہ میں ہی تھی جب سجاد عالم کا ہاتھ اٹھا تھا اس پہ، جبکہ سبیکا سمیت سبھی گھر والوں کو دھچکا لگا تھا. ان کا ہاتھ رکا نہیں تھا اور نہ ہی ارمغان نے روکنے کی کوشش کی تھی. یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری کہ اپنے ہی گھر کی عزت کو چوک میں ٹانگ دو مار مار کر. جب ان کی سانس پھول گئی تھا وہ دور ہوتے ہانپنے لگے تھے. بابا میں نے کچھ نہیں کیا. وہ منہ سے خون تھوکتا بے بس سے بولا جاؤ گھر سے اور دوبارہ شکل مت دکھانا اپنی. وہ صوفے پہ ڈھیر سے گئے تھے. ارمغان نے سرخ ہوتی نگاہوں سے صبیہ کی اڑی رنگت کو دیکھا اور تیزی سے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا. رات کو سب کھانے کی ٹیبل پہ موجود تھے. جب ارشمان پریشان سا سیڑھیوں سے اترتا دکھائی دیا. ارشمان آؤ آج تمہارا پسندیدہ پاستا بنا ہے. دادا کے کہنے پہ عائشہ بیگم کے ماتھے پہ بل پڑ گئے. نہیں دادا ارمغان کے ساتھ ہی کھاؤں گا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے. نمبر بھی بن جا رہا ہے. لائبریری جانے سے پہلے تو اسے گھر پہ ہی چھوڑ کے گیا تھا. فکر مندی سے اس کے چہرے پہ واضح آیا تھی. بھائی جان نے اسے گھر سے نکال دیا ہے. عائشہ بیگم ناگواری سے گویا ہوئی. ارشمان سمیت دادا کا بھی منہ حیرت کے مارے کھل گیا تھا. وجہ جان سکتا ہوں چچی جان؟ وہ نظریں اپنے باپ پہ ٹکائے سنجیدگی سے پوچھنے لگا. بالکل جان سکتے ہو. تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری ایسی خصلتیں تمہارے نمایاں ہونے لگی تھی. اس میں اپنوں کا ہی دشمن نکلا. وہ بھی اپنے ہی گھر کی عورت کو نقصان پہنچانے لگا ہے. میری بیٹی کو بدنام کر دیا زمانے بھر میں. وہ ہنکارا بھرتی بولی تھی.